بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال تعالی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور سب سے پہلے تو یہ آج کی جو بابرکت مجلس ہے اس میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ حافظ صاحب نے سنایا، ہم سب نے سنا، اللہ یہ پڑھنا سننا قبول فرما دے۔ دو چار باتیں عرض کروں گا، اس سے پہلے ایک واقعہ یاد آیا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرید حاضر خدمت ہوا تو اس نے کہا حضرت قرآن کریم سنانے کے لیے کوئی مسجد نہیں ملی۔ تو فرمایا کسی ویرانے میں جاؤ، صحرا میں جاؤ، دریا کے کنارے بیٹھ جاؤ، قرآن ہی سنانا ہے تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو اللہ کو سنا کے آ جاؤ، اللہ کو سنا کے آ جاؤ۔ وہ روزانہ جاتا تھا شیخ کے حکم پر، قرآن پڑھتا، واپس آ جاتا۔ آخری دن جب گیا، تلاوت مکمل کی تو دیکھتا ہے کہ پیسوں کی ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، اور وہ پیسوں کی تھیلی اٹھائی، شیخ کی خدمت میں لے آئے کہ حضرت بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن مکمل کرنا تھا، اسی جگہ پر پیسوں کی ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی، یہ لے آیا ہوں۔ تو شیخ نے فرمایا آہا، تیری پہلے دن جو نیت تھی وہ پیسوں کی تھی، اگر تو اللہ کی نیت کر لیتا تو قرآن اتنی عظیم شان کتاب ہے، آج اللہ کو لے کے آتا وہاں سے، اللہ کو لے کے آتا وہاں سے۔ بات سمجھ گئے ہو؟ اس کا یہ مقصود بھی نہیں ہے کہ حفاظ قرآن کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، حفاظ قرآن کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی جہاں جہاں آپ اپنی مسجدوں میں ہوتے ہیں نا، وہاں حفاظ قرآن کا بہت ادب کیا کریں اور ان کا احترام کیا کریں۔
اور ان کو اجرت نہ دیں، لیکن ان کا وہ ہدیہ ضرور دیں، ان کی خدمت ضرور کریں۔ تو قرآن کریم سننے اور سنانے کے بعد جو اصل چیز ہے وہ ہے وصول الی اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ اور نبی کی آپس کی گفتگو ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ اور نبی نے آپس میں جو بات چیت کی ہے نا، وہ قرآن ہے۔ اور یہ گفتگو 23 سال چلی ہے، 23 سال تک۔ تو کلام مقدس کا پڑھنا، سننا، سنانا، یہ قرب الہی کی بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ بندے کو اللہ کی کتاب پڑھنے کی اللہ توفیق دیتے ہیں، اللہ اپنے کلام کی توفیق دیتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن جب قرآن سنا بیٹھتا ہے، کروڑوں نہیں، کھربوں نیکیاں اپنے حصے میں سمیٹتا ہے، کھربوں نیکیاں۔ اور جس مجلس میں قرآن کریم مکمل ہوتا ہے وہ ایسی نورانی اور بابرکت مجلس ہوتی ہے کہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، دعا رد نہیں ہوتی۔ اس مجلس میں بیٹھنے والا اپنے دل کی ساری گتھیاں کھولے، دل کے سارے ارمان نکالے اللہ کے سامنے، اپنی عاجزی، بے بسی، بے کسی کا اظہار کر کے اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ رکھے۔ تو اس مجلس میں اللہ پاک اس شخص کی کسی دعا کو بھی رد نہیں فرمائیں گے، کیونکہ یہ مجلس قبولیت دعا کی مجلس ہے۔ تو دعا کا بھی ایک ذہن بنا لیں کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں وہ میرے دل میں آیا کہ میں ان کی تلاوت کروں۔ آج کے میرے اور آپ کے مسئلوں میں بہت سارے مسئلے ان 2 صورتوں میں موجود ہیں، جو یہی 2 صورتیں ہمارے مسئلوں کو حل کرتی ہیں۔ سورہ فلق کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور سورہ ناس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں نا، دنیا کے جو غم ہیں، اس سے اس وقت جو ہمارا واسطہ ہے اس کا حل قرآن بتا رہا ہے۔ تو سورہ فلق کا پڑھنا، سورہ ناس کا پڑھنا، یہ دنیاوی پریشانیوں سے اور اخروی پریشانیوں سے بچانے کا ایک مضبوط حصار اور ذریعہ ہے۔ سورہ فلق کا تعلق دنیا سے ہے، کیسے؟ قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ۔ اب رات جو ہے نا، رات میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے۔ اب اندھیرے کی جو مشکلات ہیں، اندھیرے کی جو مشکلات ہیں، اس میں چوریاں ہوتی ہیں، ڈاکے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، گوناگون مسائل پیش آتے ہیں ایک بندے کے ساتھ۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کا نزول اکٹھے ہوا ہے، یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔
اور ان کا شان نزول کیا ہے، کیوں یہ مضمون پیش ہوا اس میں، کیوں اکٹھی نازل ہوئی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک یہودی تھا، لبید اس کا نام تھا۔ اس لبید جو تھا، اس کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ پہلے میں ایک بات کی یہاں وضاحت بھی کر دوں کہ آج کل یہ فتنوں کا زمانہ ہے نا، یہ ٹی وی کے اوپر اور نیٹ کے اوپر نئے نئے اسکالر آ جاتے ہیں، بے پیرے اور بے پڑھے، بے استادے، وہ قرآن کریم کی من چاہی تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ یہ اکثر بیان ہوتا ہے آج کل کہ اللہ کے نبی پر جادو نہیں ہوا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جادو کفر ہے اور کفر کا اثر نبوت پہ نہیں ہوتا۔ مجھ سے ایک آدمی نے یہ بات کہی کہ جادو کفر ہے اور کفر کا اثر نبوت پہ نہیں ہوا، بات تو بڑی وزنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضور پہ تلوار چلانا ثواب ہے؟ دندان مبارک کا شہید کرنا یہ کوئی ثواب ہوا ہے؟ نہیں سمجھو، سمجھتے تو بولتے آپ نے۔ جادو کفر ہے تو تلوار چلانا بھی، اگر کفر کا اثر ہو سکتا ہے تو جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ دو فرشتے آئے، ایک میرے سرانے کھڑے ہو گئے اور ایک پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ سر والا فرشتہ پوچھتا ہے میرے محبوب کو کیا ہوا ہے، میرے محبوب کو کیا ہوا؟ پاؤں والا کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے، اور یہ آپ کی وصال سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے، آپ کو وصال سے 2 سال پہلے زہر دی گئی۔ زہر دینا بھی حرام ہے نا، زہر دینا بھی حرام ہے۔ زہر نے بھی آپ پر اثر کیا، اور زہر کی اس اثر ہی کی بیماری سے آپ کا وصال بھی ہوا۔ تو پوچھتا ہے دوسرا فرشتہ کہ کہاں ہوا جادو؟ کہا لبید کی بیٹیوں نے کیا ہے اور 11 گریں لگائی ہیں اور فلاں کنویں کے اندر ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کنویں پہ گیا، پتھر اٹھایا تو میری داڑھی مبارک کے بال جس کنگھی میں تھے ان کو 11 گریں لگی ہوئی تھیں۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جو ہی یہ 11-13 آیتیں پڑھی گئیں ساری گریں کھل گئی، میری طبیعت کھل گئی، میری طبیعت بحال ہو گئی۔ اب جو حسد ہے نا، حسد، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ غاسق اذا وقب کا تعلق دنیا سے ہے۔ اب کوئی آدمی حسد کرتا ہے، کسی سے حسد کرتا ہے، یہ حسد جو ہے نا فی نفسی ایک بہت بڑی خطرناک بیماری ہے اور کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آپ کو اور مجھے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے اندر
حضرت تشریف لائیں، آگے آجائیں۔ کیا میرے اندر، نہیں حضرت اس پہ بیٹھیں گے، آرام ہو جائے۔ اچھا حضرت میں بات کر لوں کہ نہ کرو؟ اجازت ہے؟ کیونکہ میری لیٹ ٹوٹ گئی تو پھر میں کیا بات کر رہے تھے؟ اب حسد، آپ بھی صوفی ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ مسئلہ میں کسی اور کا بیان کر رہا ہوں کہ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی حسد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا آپ کے اندر بھی یہ بیماری، میرے اندر بھی یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا پتہ ہم لوگوں سے پناہ مانگتے ہوں کہ لوگ ہم سے پناہ مانگ رہے ہوں؟ جی میری طبیعت پہ کچھ مذاق بھی ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا جی آپ نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھو تو چور نہیں آتا گھر میں، تو میں نے آیت الکرسی پڑھی پھر بھی چور آیا۔ میں نے کہا کیا پتہ چور بھی پڑھ کے آیا ہو۔ ہو سکتا ہے نا، چور بھی چوری کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے آیا، حفاظت کا حصار کر کے آیا ہے کہ میں نا راستے میں کہیں پکڑا جاؤں۔ کیا مولوی مظفر صاحب، آپ نے کہا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، آپ بھی پناہ مانگ رہے ہیں اور وہ بھی پناہ مانگ رہا ہے۔ اب دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میرے اندر حسد کی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھو، کسی کی اولاد کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کی عزت کو دیکھ کر، کسی کی شہرت کو دیکھ کر تھوڑی سی بھی آپ کی طبیعت میں اگر کوئی سختی پیدا ہو رہی ہے نا، آپ خود بڑے سخت مریض ہو، سخت مریض ہو خود۔ اور اس کے دو وبال ہیں، ایک حسد فی نفس ہی بہت بڑا گناہ ہے، دوسرا آپ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوئے ہیں۔ اللہ کی تقسیم پر کیا ہوئے؟ ناراض ہو گئے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو ایسا دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اب حاسد جو ہے وہ جلتا رہتا ہے۔ اب آپ پریشان نہ ہوں، حاسد کا اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے، اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں کہ یہ شخص خود آپ سے حسد کر کے عذاب میں جل رہا ہے۔ بات سمجھ گئے میری؟ تو پہلے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو، کہ میرے باطن میں کوئی ایسی سیاکاری تو نہیں ہے، میرے اندر کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ میرے اندر حسد ہو۔ بابا بلے شاہ قصوری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے، یہ رسمی دینداروں کو کہتے تھے کہ بلیاں اڑدیاں پھڑ لیں دے، بلیاں اڑدیاں، کوستانیوں کو اور پٹھانوں کو میں سمجھاؤں کیا کہتے ہیں اس کو، بلیاں اڑدیاں پھڑ لیں دے، اردو میں جس کو کہتے ہیں یہ چھت کا منڈیر، منڈیر پشتو میں کہتے ہیں بلائے، کیا کہتے ہیں؟ بلائے، بلی، بلیاں اڑدیاں پھڑ لیں دے، وہ جڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں، جڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ وہی جو گھر میں بیٹھا ہے اس پر تمہاری نگاہ نہیں گئی،
اور جو منڈیر پہ اڑ رہا ہے تم اس کو پکڑ رہے ہو بھی. اب سینے میں یہ بیماری لگی ہوئی ہے، اس بیماری کی وجہ سے بندہ جل رہا ہے، اللہ 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 جل رہا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جن لوگوں نے یہ زیادتیاں کی نا، ان میں ایک بدبخت ایسا بھی تھا جس تک یہ اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دے دی ہے، نبوت دے دی ہے، اب نبی بن گئے. غالباً میرے ذہن میں بھی نام ان کا نکل گیا ہے، یہ آپ کے حضرت صفیہ کے والد تھے، حیی ابن اخطب کی، حیی ابن اخطب. ان کے بھائی کا نام تھا حضرت یاسر. یہ یہود کا بڑا عالم تھا، یہ اپنی جگہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے میرا نام نکل آیا اس میں نا. اب یہ تیار بیٹھا ہوا تھا اپنی جگہ پر، اس کو اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی تھی کہ ہو سکتا ہے نبوت مجھے مل جائے کیونکہ میں بڑا عالم ہوں. اللہ کی تقسیم پہ خفا نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. اب جس وقت اس کو یہ اطلاع ملی نا، بھائی یاسر نے آگے کہا کہ نبوت کی جتنی علامتیں ہیں وہ ایک ایسی شخصیت میں پائی جاتی ہیں اور میں نے ان پہ ایمان بھی لے آیا ہوں. اوہو، جس وقت نے سنی نا، اس کو پتہ تھا کہ دن یہی ہیں، حالات آثار یہی بتا رہے تھے. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ایک یتیم کو پیغمبری دے دی، ایک یتیم کو نبی بنا دیا. میں ٹھیک ٹھاک آدمی تھا اپنی جگہ پر، ہے جی. اس صدمے سے اس کا دل پھٹ گیا. حسد اتنی خطرناک بیماری ہے. آج بعض بیماریوں کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آ گئے. آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، اصل بیماری اور ہے اندر. اب حسد کی بیماری ہے. اب حسد کی بیماری سے کیا نقصان ہوا؟ ذہنی مریض ہو گیا یہ آدمی. اب آپ کہتے ہیں میرے اندر حسد نہیں ہے، لیکن بعض اوقات شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر یہ بیماری آپ میں راسخ ہے، اور آپ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ کسی ڈاکٹر سے کہو تو وہ کہے گا جی موٹیوال کی گولی بڑی اچھی ہے، یہ کھاؤ. نیند کی یہ گولی بڑی اچھی ہے، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ. وہ بھائی یہ حسد کی بیماری لگی ہوئی ہے. اب دیکھو قرآن کریم کے اندر یہ جو حاسدین ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ان کے اندر ٹو لگانے کا مرض بہت ہوتا ہے. ٹو سمجھتے ہیں؟ دیکھو کدھر گیا تھا یہ، پتہ کرو ذرا کس راستے پہ گیا تھا. یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا وہ میری اس بات کو صحیح سمجھیں گے، شہر والوں کو نہیں سمجھ آتی یہ بات، کیونکہ شہر میں مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں نا، وہ اپنا اپنا کام ہوتا ہے، سب کو کسی کوئی دلچسپی نہیں کو کیا کرتا ہے. لیکن جو گاؤں والے ہوتے ہیں نا دیہات کے، آپ گاڑی سے اترے نا گاؤں میں، آپ کو پاؤں سے لے کے سر تک پورا چیک کیا جائے گا. استاد کڑے پاس آئے نے وسکٹ کے تھو آندے نے، کپڑے بڑے سفید لگے ہوئے نے، یہ سارا معائنہ، پھر اس پر تبصرے ہوتے ہیں، بیٹھ کر اس پر تبصرے ہوتے ہیں. یار پتہ پیسے کتوں آنے آج کل، پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ بھی ایک بیماری ہے نا. اب حاسد کو جو مسئلہ ہے وہ ہے ٹو لگاتا ہے، ٹو، تجسس. اب اسی تجسس میں وہ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ شہروں، گاؤں کے دیہاتوں اور بیٹھکوں اور ڈیروں میں، حجروں میں باقاعدہ محفلیں سجتی ہیں اس پر، اور فلاں کا بیٹا اتنا آگے نکل گیا، پتہ کرو کدھر سے لاتا ہے پیسے یہ. اب یہ سارے جل بھن کر
بغیر کسی ختمی نتیجے کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. نتیجہ کوئی نہیں ہوتا، اٹھ کے چلے جاتے. یہ ہے حسد. اس کے ساتھ تو ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. میں ایک دن بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ بعض بیماریاں آج کل ایسی پیدا ہو گئی ہیں، میڈیکل رپورٹ میں اس کا کوئی نشان نظر نہیں آتا. تو بندہ بیمار ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے جی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکیم صاحب نبض دیکھ کر کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بندہ کہتے میں مرتا ہوں، پریشان ہوں بہت. اس پر میں نے ایک دن غور کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ جو جلد کی بیماریاں نا، الرجی وغیرہ، ڈاکٹر کہتے ہیں، حکماء کہتے ہیں جی آپ یہ سرخ گوشت نہ کھایا کریں، وائٹ گوشت، سفید گوشت کھائیں، آپ یہ فلاں چیز نہ کھائیں، فلاں کھائیں. تو میں نے غور کر رہا تھا کہ یہ انسانی جسم، انسانی گوشت اگر یہ کوئی کھائے آدمی تو اس کا اس وجود پر کیا اثر ہوگا، جس کو سائیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں نا، اس کا کیا نقصان ہوگا. آپ کہیں گے جی ایسا کون آدم خورا ہے کہ جو انسانوں کو کھاتا ہو، لیکن مجھے آپ کو پتہ نہیں کہ ہم صبح سے لے کے رات تک انسانوں کو کھاتے ہیں. اب وہ گوشت ہمارے جسم کا حصہ ہو گیا ہے، اور اس کا ثبوت حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان عورتوں کے احوال آئے کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جن سے قے کروائی گئی، قے میں گوشت نکلا، کہ حضور گوشت کھایا نہیں ہے. گوشت کھایا نہیں تو کوئی نکلا کہاں سے پھر. تو یہ جو ہمارا مذاکرہ ہے نا، اس بات پہ ہماری بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، بہت سارے مسئلے ایسے ہیں، اگر آج کی رات میں ہم صدق دل سے تائب ہو جاتے ہیں نا، یقین جانے وہ مسئلے ہمارے توبہ ہی سے حل ہو جائیں گے. ابھی جیسے بزرگ فرما رہے تھے نا جی، صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے، والدین کی نافرمانی زیادہ ہے، گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور پھر شیطان نے پٹی کیا پڑھائی ہے، فرائض کی تلافیاں، حرام کی تلافیاں ہم مستحب سے کرتے ہیں. فرض کی تلافی نفل سے ہو سکتی ہے، حرام کی تلافی مستحب سے ہو سکتی ہے. بھائی اس طرح نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو اللہ کا پراپر نظام سمجھنا ہوگا. اس نظام کو جب سمجھیں گے نا، اس نظام کو سمجھنے کے بعد پھر مسئلہ سیدھا ہو جائے گا ہمارا. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے یہ دو صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں، اور ان دو صورتوں کے نزول کے وقت اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ یہ پڑھا کریں، اور اماں فرماتی ہیں کہ جب آپ بستر استراحت پہ تشریف لاتے تو بستر استراحت پہ آتے وقت آپ ان دو صورتوں کا ورد کیا کرتے تھے، آپ پڑھتے تھے ان کو. اب پھر مشائخ سے، صوفیاء سے منقول ہے جی کتنے پڑھنا چاہیے، کتنی تعداد ہونی چاہیے، یہ حسب ذوق، حسب حالات اللہ والے تجویز کرتے رہتے جی اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو. لیکن یہ دو صورتوں کا اہتمام دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور اخروی پریشانیوں سے بچنے کے لیے. وقت مجھے ابھی اس پر مضمون بہت طویل ہے، مضمون بہت طویل ہے. پہلی دفعہ میں نے کسی مضمون کو آج سارا دن سوچتا رہا کہ یہ بیان کروں گا، یعنی اس سے پہلے کبھی میں نے سوچا نہیں ہے کہ جو بیان کروں کیا کروں بیان. اسی میں آج سارا دن میں سوچتا رہا کہ یہ مضمون بہت اہم ہے، اس مضمون پر غور کرنا چاہیے. کھڑے بیٹھے لیٹے میں آج اسی کو سوچتا رہا. اب اس پر بہت تفصیلی مواد میرے سامنے ہے.
تفصیلی مضمون ہے۔ اب میں نے حسد کی پناہ مانگ لی، لیکن خود حسد کا مریض ہوں۔ خود حسد کا مریض ہوں اور مانگ رہا ہوں پناہ حسد سے۔ کیسی مولوی عثمان صاحب تفسیر سنی ہے؟ حسد کا مریض ہے خود اور پناہ مانگتا ہے حاسدین سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص مر نہیں سکتا اس وقت تک، مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ کسی گناہگار کے، کسی گناہ کے استہزاء کرنے والا، گناہ کرنے والا، جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب یہ خود مبتلا ہے، تو آپ حسد سے بچائیں گے، پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ میں بھی حسد سے بچ جاؤں، میں حسد نہ کروں، میں ہر ایک کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دوں، اللہ کے حوالے کر دوں، اس میں مجھے اطمینان ہو جائے گا، اور حسد کی بیماری ایسے ہی ختم ہوگی کہ آپ کسی سے ملال نہ رکھیں، کسی کی ترقی پہ خوش نہ ہوں، کسی کے بچوں کو ہلکا لوکا نہ سمجھیں۔ یہ لوگ پریشان ہیں جی میرے بچے بڑے ذلیل ہو رہے ہیں جی، میرے بچوں کو یہ کچھ نہیں ہو رہا جی، میرے بچے پڑھ نہیں رہے جی، میرے بچے بے دین ہو گئے ہیں جی۔ تو آپ کسی کے بچوں کو کبھی اچھا دیکھتے ہیں؟ میں اکثر دینداروں سے میرا سخت گلہ ہے، ہم مدرسے میں ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ والدین آتے ہیں، عام لوگ آتے اور جی یہ کسی کام کا نہیں ہے جی، یہ ایسی بیوقوف سا ہے، یہ وہ فلاں کا بیٹا سے بیوقوف سا ہے، بڑا نہ سمجھ سا ہے، نہ کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر میں آپ کو، رہے تو روحانی ماحول ہے لیکن ایک آدمی کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں ابھی، تاکہ ہماری کچھ تربیت ہو جائے گی۔ وہ آئنسٹائن نام تھا، کیا نام تھا اس کا، جو بڑا سائنسدان گزرا ہے جی، یہ بڑا پرلے درجے کا نالائق تھا، بالکل نالائق، اتنا نالائق تھا کہ اسکول والوں نے اس کی ڈائری میں لکھ کر بھیجا کہ آپ کا بیٹا انتہائی غبی ہے، انتہائی نالائق ہے، ہمارے اسکول کے ماحول کو اس نے خراب کر دیا، ہم نہیں پڑھا سکتے اس کو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو ہمارے ادارے سے فارغ کریں، اس کو کہیں اور دفع کریں اس کو۔ ماں نے جب خط پڑھا نا، ڈائری پڑھی، تو ماں نے بیٹے سے پتہ کیا کہا؟ بیٹا ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا بیٹا اتنا ذہین ترین ہے، اتنا لائق اور سمجھدار ہے کہ ہمارے ادارے کے اندر اس کے معیار کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، اس کے معیار کا کوئی استاد نہیں، تو لہٰذا کل سے اس کو اسکول نہ بھیجیں، اس کے لیے ذاتی استاد لگائیں کوئی۔ یہ بات آئی، یہ ہم سب والدین کے لیے ایک پیغام ہے، اس میں پیغام ہے۔ کئی دفعہ نا، یہ تو میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن ضروری بات ہے، اولاد کو گالیاں دیں گے، کہو جی بڑا بےغیرت ہے جی، پڑھتا نہیں ہے جی، فلاں ہے جی، فلاں ہے جی، اس کے اندر یہ مسئلے ہیں، اس کے اندر یہ مسئلے ہیں۔ زید اللہ صاحب آؤ رہے گا نا، تا تا گورم ہوئے تو ماتا گورا جو تا تا گورم، تو ماتا گورا جو تا تا گورم، تو بنائے جو بچاتا گورم۔ پشتو میں پتہ ہے میں نے کیا کہا ان کو؟ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں، جب تو نہیں ہوگا پھر میں کسے دیکھوں گا؟ اب جس وقت وہ ماں مر گئی اس کی، اب یہ آئنسٹائن ہو گیا، مشہور ہو گیا، سائنسدان بن گیا۔ ایک دن اس نے وہ ماں کی لائبریری میں کتابیں ڈھونڈی، اس میں وہ خط مل گیا اس کو جو اسکول والوں نے اس کی تعریف لکھی تھی۔
جو سکول والوں نے تعریف لکھی تھی کہ بڑا غبی ہے اور بڑا بیوقوف ہے یہ، اور ماں نے اپنے پاس سے جو الفاظ بنا کر اس کو سکھائے تھے، تو میں ضروری بات اس پہ یہ کر رہا تھا کہ ہمیں بھی کسی کی اولاد کی بھی، اپنی اولادوں کی بھی حوصلہ افزائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، حوصلہ افزائی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور یہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اس کا ایسی خوار ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا، تو حسد کی یہ بیماری۔ اب اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں وقت کے اختصار کے ساتھ۔ قل اعوذ برب الناس، 3 قسمیں اٹھائیں، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ یہ جو من شر الوسواس الخناس ہے نا، آج کے اس دور میں دینداروں کے ساتھ جو خناس ہے وہ کس طرح ہے؟ دینداروں کو جو خناس کا مرض ہے، ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں وسوسہ، وساوس۔ یہ آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا میرے پاس، یہ جمود پیدا کرنے کے لیے بات میں نہیں کر رہا۔ سلوک کے مسلمہ اصول جو ہیں، ان میں ایک اصول یہ ہے کہ اپنے مربی اور شیخ کے علاوہ کسی کا بیان نہ سنیں، اپنی لائن سے ہٹ کر کسی کا بیان نہ سنیں۔ وجہ، اب جو مربی بیان کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے مریض پر، اب وہ اپنے مریضوں کو مخاطب ہے۔ اب جناب یہاں استعداد ہے پرائمری والی، گفتگو ہو رہی ہے پرائمری کی سطح کی، اب کوئی اور گفتگو سنے گا یہ پی ایچ ڈی لیول کی، اب جیسے سبق نہیں ہے، اب یہ بیچارہ ذہنی مریض ہو جائے گا۔ یہ آج کل جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں، سارے کہتے ہیں جی ہم قرآن سے بات کر رہے ہیں، حدیث سے بات کر رہے ہیں۔ جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے، یہ کیسا قرآن حدیث ہے کہ علم بڑھتا جا رہا ہے، عمل کم ہوتا جا رہا ہے؟ جی اس دن میں نے کسی بزرگ کی بات پڑھی، کہنے لگے علم کم تھا تو لوگ 20 تراویح پڑھتے تھے، علم زیادہ ہو گیا تو 8 پہ آ گئے ہیں، اور 8 سے بھی ترقی کرتے کرتے بات یہاں تک آ گئی تراویح آئی نہیں۔ آٹھ بھی نہیں ہے، چلو بھائی ساری زندگی اس پہ جھگڑتے رہے، 20 ہیں کہ 8 ہیں، اب کم ہی موقع ہے، چل بھائی نہ 8 نہ 20۔ اب قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ اب یہ جو وساوس شیطانی ہے نا، ان میں جو فتنہ دین کی شکل میں آتا ہے، دین کے روپ میں، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو سمجھانا بڑا مشکل کہ یہ فتنہ دین کی شکل میں آیا ہوا ہے، اور بندہ دلیل پیش کر رہا ہے، ایک سے ایک دلیل پیش کرتا ہے۔ عوامی سطح پر ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، مختلف فتنے ہیں، کس کس کا نام لے آج کل آدمی۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی کہ فلاں مسئلے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں رائے آپ کی سمجھتا ہوں کہ آپ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ جتنے مسائل ہیں یہ سارے آپ کو پتہ ہیں، یہ سارے مسئلے کیا ہیں آپ کو؟ کیونکہ گمراہ ہمیشہ صاحب علم میں ہوتا ہے، وہ ذہین آدمی ہوتا ہے، جاہلوں سے، ان پڑھوں سے آج تک کوئی فتنہ نہیں نکلا۔
فتنہ نکلتا ہی پڑھے لکھے لوگوں سے ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، یہ سوال ہے، اس کا میں یہ جواب دوں گا اور آپ کو پہلے سے پتہ ہے، یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے اور آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ صرف میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک سوال ہے کہ 1400 سال کے اندر، 1400 سال کے اندر مجھے آپ غلام احمد پرویز طرز کا آدمی غلام احمد پرویز طرز کا آدمی، کیپٹن عثمانی طرز کا آدمی، جاوید غامدی طرز کا آدمی، انجینئر مرزا جیسا آدمی، صرف ایک اور دکھا دیں، صرف ایک اور۔ کیا یہ ساری امت جھوٹ پہ جمع ہو گئی ہے؟ اس میں صحابہ سے لے کر اب تک بڑے بڑے اولیاء کاملین پیدا ہوئے جن کو سود اور حرام جیسی غذائیں انہوں نے دیکھی نہیں تھیں، ان کے اموال طیب تھے، ان کو شرع صدر کی دولت نصیب تھی، کسی فتنے میں وہ مبتلا بھی نہیں ہوئے آج کے فتنوں کی طرح۔ میں نے کہا وہ سارے لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو ان سے اس کی کوئی فکر جڑتی ہو۔ کہتے بات تو اب ٹھیک کرتے ہیں، دائی اور علماء سے میں بات ہی کرتا ہوں، یقین جانیں کہ ایک آدمی غلام محمد پرویز ایک بڑا فتنہ گزرا ہے، اس نے انکار حدیث کیا۔ یہ جس وقت علماء سے، صلحاء سے، بزرگوں سے، بڑوں سے اعتماد اٹھتے ہیں نا، اس اعتماد اٹھنے کے نتیجے میں آدمی آہستہ آہستہ آہستہ، ان کا آخری سٹیج ہوتا ہے مرزائی ہونا، قادیانی ہونا، یہ آخری سٹیج ہوتا ہے۔ اور پھر جو قادیانیوں سے بھی ترقی کر جائے نا، اس سے بھی آگے نکل جائیں، اس سے تو بڑا فتنہ ہے کوئی نہیں ترقی میں، لیکن وہ ملحد ہو جاتا ہے، اس کا کسی مذہب پہ اعتماد نہیں ہوتا، کسی پر اعتماد نہیں ہوتا اس کا۔ علماء سے بھی ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی آپ سے ایسا کوئی واسطہ پیش آ جائے نا، تو کبھی کسی آدمی کو آگے سے دھتکارا نہ کریں۔ یقین جانیں ایک آدمی نے غلام پرویز کے بارے میں مجھ سے بڑی بحث کی، اس کو میں نے یہی بات کی، میں عمرے پہ چلا گیا، اس نے بعد میں واپس آیا تو مجھے کسی نے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک دوست نے کہا جی وہ صاحب تو فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا جی خیریت ہے؟ کیسے حالات تھے اس کے؟ کہنے لگا جی وہ ایک دن میرے پاس آیا، کہتا جی 12 سال میں پہلا آدمی ہے جس آدمی نے میری بات سنی ہے اور مجھے ایک جواب دیا جس سے میں تسلی میں ہوں۔ اب مجھے یہ ہے کہ غلام احمد پرویز اپنی جگہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن حدیث پر اعتماد کرنا چاہیے، حدیث پر اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ فتنے سری ایسے اٹھاتے ہیں۔ اب قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ 3 قسمیں ہیں، من شر الوسواس الخناس۔ اب من شر الوسواس الخناس، اب وسوسہ پیدا ہو گیا۔ اب عام لوگوں کی گفتگو سننے سے کیوں منع کیا؟ یہ ٹی وی کے سکالر، ٹی وی کے ذریعے کبھی ہدایت نہیں پھیلی، میڈیا سے ہدایت نہیں پھیلتی، ہدایت تو پھیلنے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ یہ تبلیغ والے بزرگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو پہلے گشتیں کرتے تھے نا لوگوں کے پیچھے، 3 میل چل کے گئے، 2 میل چل کے گئے، آگے دیکھا جی گھر میں ہے کوئی نہیں، یہ پھر استغفار کرتے واپس آتے تھے۔ یہ طرز محنت ہے، یہ نبوت کا منہج ہے۔ اب فون کیا جی، ہاں جی گھر میں ہے جی، نہیں اچھا جی فون بند کر، چلو جی۔ اور یہی سلوک اور مشائخ کے بھی آداب میں یہی لکھا گیا ہے، وقت لے کر آنا اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے، وہ خطوط لکھتے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے چل کر آنا، ملاقات ہو نہ ہو ان کے نظم کو متاثر نہ کرنا، فیض اس سے ہی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ طرز محنت جب تبدیل ہوئی ہے نا، اس طرز محنت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے مزاج بگڑ گئے ہیں۔ 2 دن سفر کر کے لوگ جاتے تھے،
اب یہ تبلیغ کی محنت جو دنیا میں اٹھی ہے نا، اس سے لوگوں کے اعمال محفوظ ہوئے ہیں، عقائد محفوظ ہوئے ہیں، لیکن اب یہ طرز محنت جب اپنی نہج سے ہٹ رہی ہے نا، اس سے بھی نقصان ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی کو وصول کرنے کے لیے گشت کرتے تھے، یہ پتہ کرو بھائی اس کا، ڈھونڈو اس کو، پھرتے تھے سارا دن رات۔ اب فون کر کے پتہ کرو یار بندہ گھر میں ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی چلو جی سو جاؤ۔ من شر الوسواس الخناس، ایسے لوگوں کا بیان سننا، ایسے لوگوں کی دعوت سننی، ایسے لوگوں سے قرآن سننا، قرآن سننا، یہ وساوس کی بیماری پیدا کر دیتا ہے، وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کس پہ عمل کروں کس کو چھوڑوں، کس پہ عمل کروں کس کو چھوڑوں، اس مولوی کی بات سنوں اس کی سنوں اس کی سنوں۔ حیدرآباد میں نے ایک جگہ بیان کی ایک دفعہ، تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا جی باتیں تو آپ بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن کس کی بات سنیں؟ بریلویوں کے مذہب قبول کریں، دیوبندیوں کے پیچھے چلیں، اہل حدیثوں کے پیچھے چلیں، کریں تو کیا کریں؟ میں نے کہا جس میں یہ سارے جمع ہے نا بس اس پہ عمل کرو، جس میں یہ سارے جمع ہے نا، آپ کو ضروری ہے کہ بس وہی کام کرنا ہے جس میں لڑائی ہو، فتنے والا کام نہ کرو۔ بریلوی کیا کہتے ہیں؟ زور سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ کتنی ہیں وہ بولو؟ دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھو اختلاف سنت میں کبھی نہیں ہوگا، اختلاف ہوتا ہی ہمیشہ بدعت میں ہے، کیونکہ سنت عالمی چیز ہے اور بدعت علاقائی چیزیں ہیں۔ ہر علاقے کی اپنی بدعت ہوگی، ہر علاقے کے اندر نیا فتنہ ہوگا۔ تو من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ اب یہ جو دین کی شکل میں آیا نا فتنہ، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، یا اللہ یہ جو ایسا فتنہ ہے نا، اور اس میں ایک اور بدبخت کا نام لینا میں بھول گیا، ساحل ادیم۔ قرآن کے نام پر، دین کے نام پر ایسے ایسے فتنے ہیں کہ اب کالج پڑھا ہوا آدمی جس نے 9ویں 10ویں جماعت پڑھی ہوئی ہے، اب وہ کیا جانے قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے؟ وہ یہ 10 سال 12 سال لگا کے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھے ہیں، وہ ساری گمراہ ہیں۔ یہ اب یہ جو 5-6 فتنے میں قریب میں گنے نا، ان سب کا آپس میں بھی اختلاف ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر پورا اس کا مذہب بن گیا ہے، اور کہتا ہے تقلید کسی کی نہ کرو لیکن میرے پیچھے چلو۔ کہتے ہیں تقلید بابوں کی نہیں کرنی، میری سنو۔ یہ منگولوں سے ایک آدمی پیدا ہو گیا ہے، میری ماں، وہی تم بھی تو اپنی تقلید کروا رہے ہو نا۔ تو من شر الوسواس الخناس میں اس نقطے کو پیش نظر رکھیں، یہ عقائد کا تحفظ، ایمان کا تحفظ ہے، اعمال کا تحفظ ہے، کیونکہ یہ بات جو مجھے ضرورت پیش آئی ہے کرنے کی نا، اب یہ فتنے پھیلتے جا رہے ہیں، اب اگر ہم اس پہ بولیں گے نہیں تو یہ سارا مجمع مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پورے ملک سے یہ دعوت پہنچے تاکہ سب کو پتہ چلے اس چیزوں کا۔ اب جو وسوسہ دین کے نام پر پیدا ہو گیا، دین کے نام پر، یقین جانے میرے تو فیلڈ ہے میرے پاس، تو سارا دن لوگ آتے ہیں میرے موبائل میں، سوال جواب آتے ہیں عورتوں کے مردوں کے، بڑی پریشانی کی حالت بیان کرتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی اب کیا کریں۔ تو میں سب سے پہلی بات یہ کرتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کے جتنے فتنے باز سکالر ہیں ان سے جان بچاؤ، ان سے جان بچاؤ۔ قرآن کریم کی من مانی تشریح، حدیث کی من مانی تشریح جیسے مرضی آئے کر لے، اس سے جان بچاؤ اپنی۔ اب جو من شر الوسواس الخناس، یہ جو وساوس کی بیماری ہے نا، یہ عام طور پر، یہ تو ایک درمیان میں وہ بات میں نے عرض کر دی نا، یہ ناپاک رہنے کی وجہ سے یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل یہ ہمارے لیٹرین اور غسل خانہ دونوں اکٹھے ہیں نا،
لیٹرین اور غسل خانہ دونوں اکٹھے ہیں ہمارے. اللہ گھر کی وسعت دے تو پوری ایک کوشش کریں کہ یہ جو غسل خانہ ہے اس کو الگ ہونا چاہیے اور قضاء حاجت کی جگہ الگ ہونی چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وساوس کی بیماری کا ایک سبب جہاں بندہ پیشاب کرے وہیں کھڑے ہو کے غسل کر لے. تو چاہیے یہ کہ اس جگہ کو پاک کر لے، پہلے صاف کرے اس کو تاکہ جگہ صاف ہو جائے. اور پھر یہ بیت الخلاء جانے کے جو مسنون طریقہ ہے اس کا لحاظ رکھے، اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے جائے. کون سا پیر رکھ کے اندر داخل ہونا چاہیے؟ بایاں پیر. اور کون سا پیر باہر نکالنا چاہیے؟ دایاں پیر. ایک بڑی زبردست بات میں نے سنی اور کہیں پڑھی بھی کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا آدمی کو، یہ عموماً دائیں پاؤں سے بندہ گرتا ہے، دائیں طرف سے گرتا ہے آدمی. اب اس کی حکمت دیکھیں آپ کہ بیت الخلاء جا رہا ہے، بایاں پیر اندر رکھا ہے اس نے. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا جی کہ بیت الخلاء جاتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو، وہ پیر اس کا باہر ہے تو یہ باہر گرے گا. یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ بندہ بیت الخلاء سے باہر گرتا ہے پھر. اور جس وقت کیا ایک اگلی بات کیا تھی؟ باہر نکلے گا تو کیا کرے گا؟ دایاں پیر باہر نکالے گا. خدا نہ خواستہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تو یہ کیسے گرے گا؟ باہر گرے گا. مجھ سے اگر غلطی ہو جائے نا، میں ذرا کچھ عارضہ میرا ایسا ہے کہ جلدی باز کا واش روم پہنچنا پڑتا ہے نا آدمی کو، تو میں نے اپنی ایک سزا مقرر کی ہوئی آج کل. اگر ایسا ہو جائے نا پھر میں 2 دفعہ 3 دفعہ باہر آتا جاتا ہوں تاکہ آئندہ نفسی غلطی نہ کرے. اب یہ جو وسوسوں کی بیماری ہے، من شر الوسواس الخناس. اچھا یہ جو من شر الوسواس الخناس ہے نا، یہ خناس جو ہے نا یہ وہی سکالر ہیں. یہ شیطان نہیں ہے، اچھا یہ انسان ہے. یہ جو بھیڑیے ہے نا یہ من شر الوسواس الخناس ہیں. شک پیدا کر دیا. اب تشکیک کا جو مرض ہے امت میں، اس مسئلے کو ایسا مسئلہ جس میں کوئی اختلاف ہے نا اس کو آواز دے کے چھوڑ دو اس کو. اب تشکیک کی فضا پیدا ہو گئی ہے. اب یہ جو خناس ہیں ان خناسوں نے تباہی بربادی کر دی ہے ساری. نفسیاتی مریض بنا دیا لوگوں کو، ذہنی مریض بنا دیا. ذہنی مریض، نفسیاتی مریض. کچھ لوگوں نے پیری مریدی کے نام پر، تصوف کے نام پر دجال اور مہدی کی فضا بنائی، کتابیں لکھی اس پر. اب یقین کریں مولانا اسماعیل ریحان ہمارے ایک دوست ہیں، مجھے ایک دن کہنے لگے جی کہ عورتوں کے مجھے فون آتے ہیں، اور مجھے بھی آتے ہیں، کہنے لگے حضرت آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں، دجال آنے والا ہے. میں نے کہا یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ دجالیات سے، اس فتنے سے نوح علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں کو ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا ہے. اور یہ اس فتنے کا تعاقب نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہا ہے. کوئی فتنہ تو آئے گا. اب یہ جو دجل ہے، دجل یہ جھوٹ کو کہتے ہیں. اب تصوف کے نام پر کیا ہوا کہ جی حضرت مہدی آنے والے ہیں. حضرت مہدی کا کوئی انکار نہیں، دجال کا کوئی انکار نہیں. میں آپ کو ایک دعا سکھلاؤں اس وقت، یقین جانیں میں نے اپنے حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دعا کرو کہ اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں اٹھا دے. کیوں؟
بڑی آزمائش کا وقت ہوگا کہ امام مہدی ان کو مانے نہ مانے، مانے یا نہ مانے، یہ سچ ہے کہ نہیں؟ اس وقت اگر ہم کسی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اور امام مہدی کا انکار کر دیتے ہیں، کہاں جائیں گے ہم؟ یہ تو بڑی آزمائش کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خود یہ بڑی آزمائش کا وقت ہے یہ۔ اب یہ جو فرمایا من شر الوسواس الخناس، اب دجال کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں جتنی احادیث ہیں، ان احادیث کی صحت میں کسی قسم کا کوئی تردد اور کوئی شک نہیں، ساری حق اور سچ ہے۔ اب اس کی جو تعبیرات اور تشریح ہے نا، وہ زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے، کسی نے کوئی تشریح کی، کسی نے کوئی تشریح کی۔ 1970 کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت نصیر الدین غرغشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کہتے تھے شاہ ولی اللہ سرحد۔ کشف جو ہے نا، کشف، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی لینڈ کے فتنے بیان نہیں کر رہے۔ کشف جو ہے نا، کشف کے اندر خطا کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ کشف ظنی چیز ہے، وہی قطعی چیز ہے۔ ظن کیا ہے؟ ظن ٹھیک بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، وہی مکمل ہے، وہی کے اندر حضور کی بات میں، نبی کی، اللہ کی بات میں کسی قسم کا کوئی تردد۔ اب جو کشف ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو یوں محسوس ہوا ہے کہ امام مہدی 1970 میں پیدا ہو گئے ہیں۔ 1970 سے لے کے اب تک کتنا عرصہ گزر گیا؟ 54 سال، ابھی تک نہیں آئے۔ اب ایک ظنی چیز ہے، اب کشف حقیقی جو ہے، کشف مانوی، وہ بہت بڑی دولت ہے اپنی جگہ پر۔ حقیقی کشف کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ پنکھا چل رہا ہے۔ اب اللہ والوں کو اللہ نے ایسی فراست دے رکھی ہوتی ہے کہ جس طرح میں یہ دیکھتا ہوں یہ پنکھا چلتا ہے، واقعتاً اس آدمی کا یہی مسئلہ ہے۔ اور خود ہمارے طریقے کے اندر سالک کی ساری تربیت کا مدار کشف اور الہام پر ہے۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ اب کشف اور الہام کیا چیز ہے؟ اب یہ نہیں ہے جس کو اللہ نے مقتدا پیشوا کسی منصب پر بٹھا دیا نا، اب اس راستے کے سارے آداب اللہ خود سجا دیتے ہیں اس کو۔ آپ تو کہتے ہیں جی میں نے تو ان کو دیکھا، ان کو کشف نہیں ہوتا۔ بھائی وہ جو کشف ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس وہ ہر وقت کشفی باتیں ہوتی ہیں۔ بھائی اس آدمی جو میرے پاس آیا ہے، اس کی جو بات تھی، اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا، اب میرے دل میں اللہ نے رہنمائی ڈال دی، میں نے وہ رہنمائی کر دی، یہی کشف ہے۔ لوگ پتہ نہیں سمجھتے نہیں ہیں مسئلوں کو۔ اب یہ جو من شر الوسواس الخناس، تصوف کے نام پر، یہ ادھر ایک بلاوڑا ہے، آج کل وہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں تو حیران ہوں، پتہ نہیں یہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں۔ ہمارے ایک دوست سے وہ کہتے تھے جب تک دنیا میں نوسرباز ہے نا، بیوقوفوں کی چاندی رہے گی۔ بیوقوف جب تک ہے نا تو نوسربازوں کی چاندی رہے گی۔ وہ بھائی کوئی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک آدمی نہ ابجد لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، اور قلندر دوران غزالی زمان تو پتہ نہیں کتب التکوین تے کیا کرے اس بیوقوف قوم کا آدمی، کرے تو کیا کرے آدمی؟ وہی اللہ نے عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے، تم ان فتنوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہو؟ مسلک اعتدال، مسلک اعتدال، مسلک اعتدال جہاں اپنے بزرگ چھوڑ کر گئے۔ کل میرے بیٹے مولوی فضیل نے مجھ سے پوچھا کہ میں فلاں بزرگ کی تفسیر پڑھوں، بڑی اچھی تفسیر ہے، میں خود پڑھی ہے۔ میں نے اس کو کہا اپنے بزرگ تھوڑے، اپنے بزرگ تھوڑے، کہ بھئی ہمارے پاس اپنے بزرگ کم رہ گئے ہیں کہ ہم ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں۔
جی مولوی حفیظ الرحمان صاحب صحیح دیتا خبر کا نا؟ ہاں نا. قل اعوذ برب الناس 3 قسمیں ہیں. ملک الناس، الہ الناس، یہ ناس جتنے بھی ہیں نا، آگے اللہ کہتے ہیں یہ خناس ہے سارے، یہ سارے خناس ہیں. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اب یہ وسوسے پیدا ہو گئے، بس نہ اس کی دین ہے نہ اس کا دنیا بھی، نہ یہ دین پہ چل سکے گا نہ دنیا پہ چل سکے گا. آپ میں جو عوام ہے نا، میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، علماء صلحاء نے جو لکھ پڑھ کر آپ کو دے دیا ہے نا، آپ اس پہ عمل کرو، خدا جانے یہ جانے آگے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کے آگے یہ مجرم ہوں گے کہ انہوں نے ہماری قرآن و سنت پر صحیح رہنمائی کیوں نہیں کی، کیوں ہمیں نہیں سمجھایا انہوں نے. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ بس آپ اس پہ عمل کرو بس. تو باقی ان فتنوں سے بچنے کے لیے ان 2 صورتوں کا پڑھنے کا اہتمام رکھو. یہ مضمون ٹھیک بیان کیا میں نے؟ کیوں ناظر صاحب؟ پھر آپ کو ہمارا خزانچی بننا پڑے گا پھر، ٹھیک ہے نا؟ یہ مرکزی مسجد کے خزانچی ہیں نا، تو میں نے ان کو کہا ہمارے خزانچی بنو کہ ہم سائڈ پہ رہتے ہیں، وہ کام ہو ہمارا. بلوں نے تنگ کیے ہوئے تو یہ 2 صورتوں کا اہتمام رکھو. اچھا اہتمام رکھو، اور توحید مطلب کا حصول رکھو. توحید مطلب سمجھتے ہیں نا؟ یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے. توحید مطلب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھی کو مرید کیا، بڑے عالم تھے، ان کو فرمایا توحید مطلب کا خیال کرنا، توحید مطلب کا خیال کرنا. فرمایا آج کے بعد کسی اجتماع میں نہ جانا. وہ آدمی بڑے ذہین تھے، فہم و ذکا تھے. فرمایا کسی اجتماع میں نہ جانا، اور اس اجتماع میں نہ جانا جس میں میرا بیان ہو. رش کش کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا تم نے، جہاں زیادہ علماء بیٹھے ہو نا وہاں بھی نہیں بیٹھنا. 20 سال گزر گئے. ان کا نام تھا یونس، نام تھا. حضرت نے فرمایا مولوی یونس چلو اجتماع پہ چلتے ہیں. فرمایا حضرت آپ نے منع کیا تھا، آپ نے منع کیا تھا، نہیں جاؤں گا میں. کہا میں یہی سبق آپ کو یاد کرا رہا تھا کہ سبق بھولا تو نہیں آپ کو. کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ نے اس کو کیوں منع کیا ان کو؟ فرمایا آدمی بہت ذہین ہے، آدمی ذہین ہے، جو چیز سنتا ہے اس کو سوچتا رہتا ہے، پھر یہ سوچتا رہتا ہے. اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سننے پڑھنے کے بعد کہیں گمراہی کی طرف نہ چلا جائے. بس یہ میری بات سنیں، بس اس سے آگے پیچھے نہ جائے، کہیں بھی اس سے آگے پیچھے نہ جائے. کیونکہ دوستو اصل مسئلہ نجات کا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ نجات کا ہے. اور نجات کا مسئلہ فرد کی ذاتی اصلاح پر موقوف ہے. میری وجہ سے آپ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، ساری دنیا جنت میں چلی جائے میرے بات سن کر، لیکن اگر ہمارا راستہ تبدیل ہو گیا ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کو مقدم رکھو. اپنی اصلاح کو مقدم رکھو کہ میری کوئی تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، میرے اخلاق ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں آج کل بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، یہ بھی شر الوسواس الخناس کا حصہ ہے. یہ جو فتنے کا مبتلا ہوتا ہے نا، یہ دوسرے کو مبتلا کرتا ہے، ساتھ دوسروں پہ محنت شروع کرتا ہے. فرمایا ان کی حالت تو یہ ہے، یہ کسی کے جوتے سنبھالتے پھرتے ہیں، کسی کے جوتے سنبھالتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں پیچھے سے کوئی گٹھڑی اٹھا کے لے گیا ہے.
اس وقت ہماری گٹھڑیاں اٹھ رہی ہیں، ہم جوتے سنبھالتے پھر رہے ہیں، جوتا سنبھالتے پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے وقت فتنے کا ہے، بڑا نازک وقت ہے۔ سوشل میڈیا کے فتنے سے بچو، سوشل میڈیا کے فتنے سے بچو۔ یہ وہ دو دھاری تلوار ہے، جب تک اس فتنے کے ادراک نہ ہو اس آدمی کو اس میں انگلی نہیں مارنی چاہیے، اس میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے بالکل۔ یہ ایک دلدل ہے، دلدل، اس دلدل میں پاؤں جس کا پھسل گیا نا ایک دفعہ، بس وہ پھسلتا ہی رہتا ہے پھر۔ تو خناس سے بچنا، اور یہ جو ناس جن سے پناہ مانگی گئی ہے ان سے بچنا، اچھی صحبت کا اختیار کرنا، اچھے ماحول کا اختیار کرنا، اچھی مجالس کا اختیار کرنا، اس پہ رغبت پیدا کرنا، اپنی اس پہ رغبت پیدا کرنا، اس پہ رغبت پیدا کرنا، اور اسی کی کوشش کرنا، اسی کی سعی کرنا۔ اور جہاں جہاں آپ اپنی مساجد میں ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے تو اپنے مسجدوں میں اپنے علماء کے ساتھ لوگوں کے تعلقات کو اچھا کرنے کی کوشش کرنا، اور علماء کرام کو نا، علماء کرام کو، حفاظ کو صحابی نہ سمجھا کرو کہ یہ بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں جی، بس صحابہ کی طرح ہیں یہ جی، وہ انسان ہے، انسان ہے۔ ادھر میرے پاس ایک مولوی صاحب کا مسئلہ لے کر آئے مقتدی کہ جی ان کو مسجد سے نکالنا ہے، ان کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بیوقوف کہتا جی اور جی استادوں نے بچے سیکل چاہ کی دیے۔ آپ کو سمجھ آئیے یہ بات؟ زکریا صاحب سنیں، وہ استادوں نے پتر سیکل چاہ کی دی ہے۔ عبداللہ صاحب خبر آ رہے تو نہیں سمجھے؟ ہاں، ایک امام کا جھگڑا میرے پاس آیا نا، تو ایک آدمی کا اعتراض تھا، امام کو نکالتے سوچتے کہ انہوں نے پتر سائیکل چاہ کی دی ہے، سائیکل لے لی انہوں نے۔ اب چودھری کا بیٹا بھی اسی گلی میں سائیکل لے کے پھرے اور مولوی کا پھرے تو برداشت کتنا ہوتی ہے؟ مر نہ جائیں ہم؟ کیا خیال ہے جی؟ اسے کہتے ہیں قسمت کی ناکامیاں، پہلے کشتی گئی پھر کنارہ گیا۔ علماء کرام سے، حفاظ کرام سے بغض نہ رکھنا کبھی بھی، اچھا، اور ان کے تقوی طہارت کو معیار بنا کر کبھی ان کا احترام نہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ قدر کرنا کہ ان کے سینے میں اللہ کی وحی ہے بس، باقی میں کتنا گناہ گار ہوں، اللہ نے میری پردہ پوشی کی ہوئی ہے، میری پردہ پوشی اللہ نے کی ہے، اللہ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں تو ان پڑھ ہوں، پھر بھی یہ عالم میں ہو سکتا ہے اللہ اس کو پھر ہدایت دے دے، میں اگر ایسی بے دین چلا گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ دو چار باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ضروری عرض کرنی تھی اور کر دی ہیں۔ اب میں نے اللہ کی رضا کے لیے بات کی ہے، کیونکہ تقریباً پورے پاکستان سے ہی ساتھی آئے ہوئے ہیں، اور یہ آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تراویحوں میں تو میں جھوٹے ہی کھاتا رہا، مجھے تو وہ نازش سنبھالتا رہا بار بار، میں بڑا پریشان تھا، پتہ نہیں میں بیان بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ ساتھیوں کی خیال ہوگا کہ میں کوئی بات کروں، لیکن اللہ نے کیا کہ میں نے چند باتیں آپ سے کر ہی دی ہیں۔ حلقے کا اہتمام رکھا کرو، جمعرات کو بھی آیا کرو، اتوار کو بھی آیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور سالانہ اجتماع ہمارا انشاءاللہ اکتوبر میں ہے، کون سی تاریخ ہے جی؟ 10، 11، 12، 13 اکتوبر۔ اشتہار کا، دعوت کا انتظار نہیں کرنا انشاءاللہ، بس انہی تاریخوں کو ابھی سے نوٹ کر لیں آپ۔ 2024 کا اجتماع جو ہے وہ 10، 11، 12، 13 انشاءاللہ، جمعہ ہفتہ اتوار، جمعرات کی شام سے انشاءاللہ، اتوار کو صبح 11 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ یہ سرکاری ملازموں کے لیے رعایت رکھی ہے، امیر جاولہ صاحب کو ابھی سے اپنی تاریخیں نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں دعا کے لیے بھی اور آخری اختتامی کلمات کے لیے بھی درخواست گزار ہوں، ہمارے مخدوم و مکرم ہمارے حضرت خواجہ محمد عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ گرامی قدر حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب مدظم العالی، آپ کے ساتھ ہمارے بہت ہی
محترم بزرگ ساتھی مولانا امجد فاروقی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. اگر امجد فاروقی صاحب آپ سے پہلے 2-4 باتیں کریں تو ہم ان کو سننے کو تیار ہیں. اور حضرت اپنی اختتامی کلمات.